السلام علیکم، دس از می ہما کاشف. آئی ہوپ آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے، ابھی پچھلے دنوں میری نظر سے ایک ایڈ گزرا اینڈ دیٹ واز تم مضبوط ہو. اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہی تھا، اور ان کوپریشن ود لائف بوائے شیمپو اینڈ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جانب سے وہ خواتین کے جن پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ان کے حوالے سے یہ ایڈ بنایا گیا، اور اس کو ویمنس ڈے کے دنوں میں ہی جو ہے اس کو ایڈ کو آن اسکرین دکھایا گیا ہے، جس کو ابھی تک کے جو ویوز ہیں وہ 4 ملین ویوز ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا، اس ایڈ کے اندر جو مجھے بہت اچھی چیز نظر آئی وہ یہ کہ اس میں جو ایک بچی ہے جو کہتی ہے کہ امی مجھے ڈاکٹر بنا دو. پھر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ پٹی باندھوں گی اور آپ کا جو ہے بینڈیج لگاؤں گی، آپ کو ٹیک کیئر کروں گی. امی مجھے کچھ ایسا سکھا دیں، جلدی سے ڈاکٹر بنا دیں. آپ کے ہاتھ پہ پٹی پہناؤں گی، آپ کے گال پہ دوا لگاؤں گی. پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ماں جو ہے وہ خاموشی سے ہر چیز کو برداشت کر رہی ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے ممی مجھے ٹیچر بنا دو، اور میں ٹیچر بن کے ماما بابا کو بلاؤں گی اسکول میں ڈائری میں لکھوا کے، کہ ڈائری میں اکثر ٹیچرز مینشن کرتی ہیں نا، تو ممی مجھے ٹیچر بنا دو. امی جلدی سے ایک ٹیچر بنا دیں. ابو کو سمجھاؤں گی، ڈائری میں لکھ کے ان کے امی ابو کو بلاؤں گی. پھر سین بدلتا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ روتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو چھپاتی ہے، پانی سے منہ دھوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ ممی مجھے پائلٹ بنا دو اور میں آپ کو یہاں سے لے کے اڑ جاؤں گی. جلدی سے پائلٹ بنا دیں، آپ کو پلین میں بٹھاؤں گی، ابو سے دور اڑا لے جاؤں گی. پھر آخر میں دکھایا ہے کہ وہ اپنی ماں کے بال باندھ رہی ہوتی ہے، اس میں بل دے رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ ممی مجھے مضبوط بنا دو تاکہ میں آپ کے اور بابا کے بیچ کھڑی ہو سکوں اور آپ دونوں کو بچا سکوں. اب رائٹ والا لو، ہاں اب لیفٹ والا. امی جلدی سے مضبوط بنا دیں، پھر میں آپ کو بچاؤں گی، آپ کے اور ابو کے بیچ کھڑی ہو جاؤں گی. دا مورل آف دس ویڈیو از، بہت ساری ایسی چیزیں یہ لنکڈ ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی وہ تصویر ہے کہ جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، یا ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں وہ ضرور بات کرتے ہوں گے، لیکن ایک دن دو دن اس کے ظلم اور زیادتی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ صرف خواتین کے ساتھ بٹ آلسو بہت سارے مرد حضرات بھی شاید جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہوگا. لیکن یہ جو گھریلو تشدد ہے جس کی یہ بات کر رہی ہوں، اور اس ایڈ کے اندر جو بات کی گئی ہے، یہ ہم تمام لوگوں کی سوسائٹی کا وہ نیگیٹو پہلو ہے کہ جس پہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں یا کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں وہ تو ہمیشہ اس پہ بات کرتی ہیں، لیکن کیوں صرف اس کو مخصوص ٹائمنگز میں ہی بات کی جاتی ہے اور اس کے بعد آگے ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن مجھے آپ سے یہ اتنا کہنا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے بحیثیت ماں باپ کہ شاید بچوں کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اس ایڈ کے اندر بھی جو آپ نے دیکھا کہ جو بار بار وہ کہتی ہے، اس کے اندر جو ایک چیز دکھائی ہے ایڈ کے اندر وہ یہی کہ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں ہمیشہ برداشت کرتی ہو. ہمیں ہمیشہ سے یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بس شادی ہو گئی نا مر کے ہی نکلنا. وائی؟ کیوں ہے ایسا؟ ایک عورت ہی ہر چیز کو کیوں برداشت کرے، ہے نا؟ آپ کے ارد گرد بھی یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی، اور لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، اپنی سگی اولاد یا بیٹی کے بارے میں تو برداشت نہیں کرتے، کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہو تو چلے جی ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں نا جب انسان خود ماں باپ بن جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید بچے جو ہیں ان چیزوں کو آبزرو نہیں کر رہے، انہیں کچھ نہیں ہوتا، بچہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے. اب جیسے اس ایڈ کے اندر ہی وہ چھوٹی بچی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ممی آپ روئیں نہیں، آپ برداشت نہ کریں، میں بڑی ہو جاؤں گی، ڈاکٹر بنوں گی تو پٹی کروں گی، ٹیچر بنوں گی تو ماں باپ کو بلاؤں گی پیرنٹس میٹنگ کے اندر صلح کرواؤں گی، پھر کہتی ہے پائلٹ بن جاؤں گی تو پھر میں آپ کو لے کے اڑ جاؤں گی، ابا سے بچا لوں گی، اور بال باندھتے ہوئے وہ یہ کہتی ہے کہ میں مضبوط ہو جاؤں گی، مجھے مضبوط بنا دے. تو ایک عورت کو، ایک بچی کو، ایک ماں کو، ایک بہن کو، ایک بیٹی کو، ایک بیوی کو مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ وہ مضبوطی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کو فیس کر سکتی ہے. نہ صرف بیٹیاں بلکہ بیٹے بھی. زندگی میں ہر شخص کو آزادی کا اختیار ہے پورا،
کہ لمٹس میں رہ کے باؤنڈریز کو کراس نہ کرتے ہوئے ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آزادی سے زندگی گزارے. ہمارے گھر میں آئے دن ہمارے ارد گرد کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید بچوں کی صحت پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی چیزیں. کافی پہلے میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ 1 سے 6 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت پیک ٹائم ہوتا ہے, آپ کے بچے کا مائنڈ بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, یہاں سیو ہو رہی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں. تو 1 سے 6 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ اس کو بہترین تربیت دیجیے. تعلیم تو اسکول سے مل جائے گی, تربیت آپ کو دینی ہے. اور وہ 1 سے 6 سال تک کا عرصہ بچہ کبھی بھی نہیں بولتا ہے. تو آپ بعد میں بے شک اپنی چیزیں صحیح کر لیں, آپ ایک ہو جائیں, لیکن وہ چیزیں اس کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی جو اس نے 1 سے 6 سال تک کے عرصے میں دیکھی. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچے بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, وہ آپ سے شیئر نہیں بھی کرتے لیکن ان کو دل میں دکھ ہوتا ہے, وہ محسوس کرتے ہیں اس کرب کو, اور کوئی بچہ نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ لڑیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ ایٹ لیسٹ بیٹھ کے بات کر لیں, ٹیبل ٹاک کر لیں, ڈسکشن کر لیں, لیکن یہ نہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنے کا ہی فیصلہ کیوں نہ کر لیا ہو, تب بھی بجائے اس کے کہ محلے کو سنائیں, اچھالیں اپنی باتوں کو, اس سے بہت بہتر ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑا کر کے ہی کیوں الگ ہوتے ہیں, ہم لوگ اطمینان سے, تسلی سے, ایک دوسرے سے عزت سے کیوں نہیں الگ ہو جاتے ہے نا. تو گھریلو جو تشدد ہوتا ہے اس کے بعد ان دی اینڈ یہی ہوتا ہے ڈائیورس ہو گئی, سیپریشن ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ایڈ میں بہت کلیئرلی دکھائی گئی ہیں, جو مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا. ابھی تک کے 4 ملین اس پہ ویوز تھے اور آگے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. لیکن صرف ویمنس ڈے پہ اس طریقے کا ایڈ آنا, اس کے بعد چیزیں ختم ہو جانا, یا ہماری یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, عورتیں خواتین اس تشدد کو برداشت کر رہی ہیں, کہیں کہیں مردوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جس انسان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے, اس کو آزادی کا اختیار ہے. آپ ان کنٹریز میں دیکھیں کہ جہاں پہ آزادی نہیں ہے, لوگ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے, جہاں کرفیو کی صورتحال ہے, کشمیر ہے, فلسطین ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے. یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فری کنٹری, اس کے باوجود ہم اس آزادی کی نعمت کو سمجھتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے لوگوں پہ تشدد کیا ہوا ہے. ہم کسی کو جینے نہیں دیتے, ہمارے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور احساس ایک ایسی چیز ہے جس انسان کے پاس ہو وہ سب سے دولت مند انسان ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ بچے کچھ دیکھ نہیں رہے, کچھ سمجھ نہیں رہے. بچے سب دیکھ رہے ہیں, سب سمجھ رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. وہ آپ کے آگے اگر بول نہیں رہے تو وہ دل میں محسوس کر رہے ہیں اس درد کو. سو میک شیور کہ آپ ملائیے ہاتھ کے دیں گے ساتھ, کہ آپ اپنے اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں گے, اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے. کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.